پی ٹی آئی رہنماؤں کی فیصل نصیر سے ملاقاتیں کب شروع ہوئیں؟ فیصل نصیر ایک بااصول آدمی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے دیرینہ ساتھی میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکھڑی نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے عمران خان کے کہنے پر میجر جنرل فیصل نصیر سے 3 مرتبہ ملاقات کی۔ تیسری ملاقات میں رہنما تحریک انصاف سلمان احمد بھی موجود تھے۔ خرم روکھڑی نے کہا کہ سلمان احمد کی جنرل فیصل نصیر سے ملاقات میں نے کروائی تھی۔ جنرل فیصل نصیر کے ساتھ ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ شہباز گل کے واقعے کے بعد شروع ہوا۔ جنرل فیصل نصیر نے کہا کہ آپ اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھیں، صرف اسٹیج پر کھڑے ہو کر فوج کے جرنیلوں اور شہداء کو گالیاں نکالنا چھوڑ دیں۔ خرم حمید روکھڑی نے کہا کہ سلمان احمد جنرل فیصل نصیر سے ملاقات میں موجود تھے۔ ہم بنی گالہ میں بیٹھے تھے، وہاں بات ہوئی کہ عمران خان کا بیانیہ اور پارٹی کو ختم کرنے کے لیے جنرل فیصل نصیر کو پوسٹ کیا گیا ہے۔ میں نے کہا کہ رک جائیں، فیصل نصیر ایک بااصول اور پروفیشنل آدمی ہے۔ وہ ایسا آدمی نہیں جو کسی کو راضی کرنے کے لیے اپنی عزت اور ایمان کا سودا کر دے۔ سلمان احمد نے اس پر کہا کہ پھر یہ بیانیہ کیا ہے؟ عمران خان نے سلمان کو کہا کہ خرم سے کہو فیصل نصیر کو کنفرنٹ کرے۔ اس کے بعد میں نے عمران خان کی مرضی سے جنرل فیصل نصیر سے ملاقات کی۔ خرم روکھڑی نے بتایا کہ جب میں نے جنرل فیصل نصیر سے پوچھا کہ کیا آپ پی ٹی آئی ختم کرنے آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، مجھے نہیں جانتے، میں جنرل سرفراز کی شہادت والے دن پوسٹ ہوا ہوں۔ عمران خان سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر اور ملک کا ہیرو ہے، میں کیوں ایسا چاہوں گا؟ عمران خان سے اگر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو انہیں بتائیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جنرل نصیر میرے کہنے پر عمران خان سے ملاقات کے لیے تیار تھے۔ میں نے عمران خان کو بتا دیا کہ جنرل فیصل نصیر آپ کے خلاف نہیں ہے، وہ ایک سچا اور کھرا انسان ہے۔ خرم حمید کا کہنا تھا کہ کچھ دنوں کے بعد میں نے دوبارہ جنرل فیصل سے ملاقات کی۔ جنرل فیصل نے کہا کہ آپ اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھیں، ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ آئے ہم جواب دیں گے۔ آپ صرف ایک کام کریں کہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر فوج کے جرنیلوں اور شہداء کو گالیاں نکالنا چھوڑ دیں۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے تیسری ملاقات کے لیے کہا گیا تو میں نے کہا میرے ساتھ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ جانا چاہیے۔ تیسری ملاقات میں بھی سلمان احمد میرے ساتھ موجود تھے۔ خرم روکھڑی نے مزید بتایا کہ جنرل فیصل نصیر کے ساتھ ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ شہباز گل کے واقعے کے بعد شروع ہوا۔ جنرل فیصل نصیر سے تیسری ملاقات کے بعد کچھ دن خاموشی رہی۔ اس کے بعد سلمان احمد نے کہا ایک اور ملاقات کریں۔ میں نے سلمان سے کہا کہ اب عمران خان اور جنرل فیصل نصیر کی ملاقات کروانی چاہیے۔ پی ٹی آئی نے ملاقات کے لیے مجھے شرائط بھیجی جو میں نے ان صاحبان کو بھیج دیں جن پر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ ان صاحبان کا جواب آیا ہم ملاقات کریں گے مگر ملاقات آپ کی یا ہماری جگہ کے بجائے کوئی تیسرا مقام ہونا چاہیے۔ سلمان احمد نے مجھے عمران خان سے ملاقات کے لیے بلایا، میں اسلام آباد پہنچا مگر میری ملاقات نہیں ہو سکی۔ مجھے دوسری دفعہ بلایا گیا، میں سارا دن بیٹھ کر واپس چلا گیا مگر ملاقات نہیں ہوئی۔ تیسری دفعہ مجھے ملاقات کے لیے بلایا گیا تو میں نے آنے سے انکار کر دیا۔ عمران خان پر قاتلانہ حملے کے بعد ایک بار پھر مجھے ملاقات کروانے کے لیے کہا گیا مگر میں نے منع کر دیا۔ خرم حمید نے کہا کہ عمران خان کے ارد گرد خوشامدیوں کا ٹولہ ہے۔ میں نے ٹی وی پروگرام میں جنرل فیصل نصیر کو سپورٹ نہیں کیا، سچ بولا ہے۔ اس پروگرام کے ایک کلپ کو لے کر گالم گلوچ بریگیڈ میرے خلاف شروع ہو گیا۔ فیصل واؤڈر بھی معاملہ درست کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خرم حمید روکھڑی کا کہنا تھا کہ عمران خان کی بہنیں خصوصاً علیمہ خان اس کی خیر خواہ ہے مگر وہ ان کی بات نہیں سنتا ہے۔ خرم حمید نے کہا کہ عمران خان توشہ خانہ معاملے میں نہیں ہے، عمران خان کی زندگی میں مال و زر کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی نے ایک واردات کی جو عمران خان کے گلے پڑ گئی۔ عمران خان پارس ہے، جس کو لگے وہی سونا بن جاتا ہے۔ عمران خان خود ایک مظلوم انسان ہے۔ عمران خان کے ارد گرد ٹولے نے انہیں اس مقام تک پہنچا دیا۔ نمل یونیورسٹی عمران خان کا میاں والی اور ملک پر احسان ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔